السلام علیکم۔ ترکی کے حوالے سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر منظر عام پر آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ترکی کے تقریباً 60 سے زیادہ شہروں میں آگ لگ چکی ہے۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ مختلف علاقوں میں تقریباً 60 سے زیادہ شہروں میں آگ لگ چکی ہے، اور تقریباً 13 سے زیادہ صوبے جو ہیں ان کے یہ مختلف شہر ہیں، یعنی کہ 13 صوبوں میں آگ لگ چکی ہے۔ اور آگ جو ہے وہ اس طرح سے لگی ہے کہ موسٹلی جو ہے نا وہ ترکی کے جتنے بھی ساحلی علاقے تھے ان سب علاقوں کو آگ نے کور کیا ہے، اور یہ دیکھیں اس کے بعد اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ تقریباً ترکی کے 3 گاؤں اس ٹائم تباہ ہو چکے ہیں، بالکل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے۔ تقریباً 400-500 لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم فوت ہو چکے ہیں، کافی سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور جانوروں کی حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں بچا، ہر چیز جل چکی ہے۔ جانور جو ہیں وہ بالکل پریشان، اور ان کے دیکھیں پیٹ اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، نہ پینے کو پانی ہے، اور پورے کے پورے گاؤں 3 گاؤں تقریباً اس کے اس ٹائم بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں، بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ اور جو کسان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ساری فصلیں جو ہیں وہ جل چکی ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بالکل بے حال ہو چکے ہیں، اور ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ ساری جل چکی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بکری ہے، وہ اس طرح سے انہیں لے کر اب دوسرے علاقوں میں شفٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے۔ ریسکیو والے جو ہیں وہ ان کی ریسکیو کے لیے پہنچ رہے ہیں، لیکن اس ٹائم بالکل کم وقت میں اتنا سارا انتظام کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لی، اور کافی حد تک انہوں نے اس کو کنٹرول بھی کر لیا ہے، اور وہ مزید اس کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن ٹائم کم ہے، اس چیز پہ اوبویسلی ٹائم لگے گا۔ عوام کو صبر سے کام لینا ہوگا، لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہماری مکمل کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو اوور کم کریں اور ہم اس کو کنٹرول کریں۔ اور آگ جو ہے یہ دیکھیں یہ مختلف علاقوں میں تقریباً ساحلی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ یہ نکلی ہے، اور یہ دیکھیں دھواں کس طرح سے نکل رہا ہے، اور آگ جو ہے اس نے پورے ساحلی علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب وہ جو ساحلی علاقے ہیں وہ موسٹلی ان لوگوں کے ویکیشنز کی جگہ تھی، موسٹلی جو ہے USA سے لوگ جاتے ہیں، UK سے لوگ جاتے ہیں، رشیا سے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنی ویکیشن سپینڈ کرتے ہیں۔ تو اتنے سارے ہوٹلز تباہ ہو چکے ہیں، جتنے ریزورٹس تھے، جتنے کوئی ساحلی علاقوں میں جتنے ہوٹلز بنے ہوئے تھے وہ سب کے سب تباہ ہو چکے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہاں سے دھڑا دھڑ بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ اب جو آگ ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ ان کا انتظام جو ہے وہ ہاسپٹلز میں کر رہے ہیں۔ تقریباً 300 سے 400 ہسپتال جو ہیں وہ اس ٹائم کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، اور وہ جتنے بھی مریض لوگ ہیں وہ ان کو ان ہسپتالوں میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور اس کام میں ہیلی کاپٹرز جو ہیں، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ کافی ہیلپ فل ہیں، کیونکہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہ لوگ پانی گرا رہے ہیں آگ کے اوپر، لیکن پھر بھی اس چیز پر قابو پانا بہت ہی مشکل کام نظر آ رہا ہے۔ سب ہیلی کاپٹر سب ریسکیو والے جو کام ہیں وہ سارے اس کے اوپر اپلائی کیے جا رہے ہیں، لیکن آگ جو ہے وہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر ہم بات کریں کہ آگ آئی کہاں سے ہے بیسیکلی، تو آگ کے آنے کی جو ہے نا وہ لوگ 3 وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس طرح سے امیزون جو جنگل ہے، آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا اس میں بھی خود بخود آگ لگ گئی تھی، تو ایک تو اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ امیزون جنگل کی طرح یہاں بھی خود بخود آگ لگ گئی ہے، اور دوسری ریزن موسٹلی لوگ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ایک قسم کی ٹیررسٹ جو ہے نا حرکت ہے، اور یہ ٹیررسٹ نے ایک ہی ٹائم پہ مختلف شہروں میں، ایک ہی جگہ پر نہیں مختلف شہروں میں، 60 شہر نام لینا آسان ہے، 13 صوبے، ہر کئی مختلف شہروں میں یہ کام کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی کوئی سازش ہے، یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم تیسری بات کریں تو جو سائنٹیفک لاجک بنتی ہے وہ یہ ہے گلوبل وارمنگ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی دن بدن، اور امیزون جنگل میں خود بخود آگ لگ گئی تھی۔ تو اس کی بھی یہی ریزن بتاتے ہیں کہ ٹرکی میں اس ٹائم جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 40 سے 45 اور 50 کے بیچ میں ہے۔ تو یہ دیکھیں سارے جانور جو ہیں وہ آگ سے جل کر مر چکے ہیں، اور اتنا زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے خود بخود مختلف علاقوں میں آگ لگتی جا رہی ہے۔ سمندر کے قریب لگنے کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ شاید سمندر کا پانی بہت گرم ہو چکا تھا اور اس وجہ سے آگ لگنا شروع ہو گئی، لیکن اس کی جو ایگزیکٹ وجہ ہے وہ ابھی تک صورتحال منظر پر نہیں آئی کہ آگ جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن ترکی کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت ملک، اتنا پیارا دکھنے والا ملک اس ٹائم جنگل بن چکا ہے، اور وہاں کے لوگ جو اپنی جان بچا رہے ہیں، وہ جانوروں کی جانیں بچا رہے ہیں، ان کو اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکی کے لوگوں کو جو ہے صبر دے اور وہاں کے جو شہری ہیں ان کو بھی ہمت دے۔ اب جو ہم آگ کی بات کریں تو اناٹالیہ سٹی جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سٹی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں ہے، حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ وہاں سے نکلے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، ہم خود کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو وہاں کے جو شہری انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے کافی حد تک اپنے سٹی کے اوپر آگ کا کنٹرول کیا، انہوں نے خود ریسکیو آپریشنز کیا اور سب کے اوپر خود ہی پانی وغیرہ لگا کے کافی حد تک انہوں نے آگ کا کنٹرول کر لیا ہے۔ آگ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مارمیرس اور منافگت سٹی کو ہوا ہے، اور ان سٹیز کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ان کے لوگ جو ہے تیزی سے مارے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساؤدرن ٹرکی جو ہے، جتنا بھی ساؤدرن ٹرکی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ آگ پھیلی ہے، اور یہ اتنا خوبصورت علاقہ تھا ٹرکی کا، اتنا خوبصورت تھا، اب وہ سب کا سب جو ہے وہ جنگل بن چکا ہے اور لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے پیارے جو ہیں وہ ان سے روٹتے جا رہے ہیں، اتنی ساری زندگیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک آدمی بتاتا ہے کہ اس کے ساری گاڑیاں تقریباً تباہ ہو گئی، اس کے پاس فصلیں کچھ نہیں رہی، سارے کسان جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور پورے ٹرکی میں اس ٹائم قیامت صغریٰ کا عالم مچا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹرکی کے لوگوں کو صبر دے اور ان کی پریشانیوں جو ہیں وہ دور کرے اور ان کی اس آزمائش کو ختم کرے۔ ٹرکی کے ساتھ اس آزمائش کے وقت میں ہم ٹرکی کے بالکل ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ جلدی جو ہے اس کو ریکور کر لے گا۔ یہ آگ جو ہے وہ لگی کب ہے؟ آگ جو ہے وہ کل لگی ہے، تقریباً اس آگ کو اب تک 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی یہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہر طرح سے ریسکیو آپریشن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ہیلی کاپٹرز کو یوز کیا جا رہا ہے کہ پانی گرایا جائے دور دراز کے علاقوں پر جہاں پر انسان نہیں پہنچ سکتے، اور موسٹلی جو ہے وہ ریسکیو کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرانسفر کی جا رہی ہیں، جو سولجرز ہیں ان کی وہ اتنی گرمی اور آگ کی اتنی تپش برداشت کر کے اور لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لگاتار اس کوشش میں جاری ہیں۔ اور اس کے علاوہ 180 سے 200 ہسپتال جو ہیں وہ اس ٹائم ٹرکی کے ایک پروونس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اسپیشل ان لوگوں کے لیے جن کو آگ سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور کافی سارے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ہیلپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ساحلی جتنے بھی علاقے ہیں ان سب علاقوں میں یہی کام ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ انسان نہیں پہنچ سک رہے اور وہاں پہ ہیلی کاپٹر سے مدد کی جا رہی ہے، اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم فوت بھی ہو چکے ہیں اور کافی سارے جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں بھی اس ٹائم ہیں۔ اور ٹرکی کے صدر کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی اوور کم کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی حد تک اس کو کنٹرول بھی کر لیا ہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ٹرکی کے بارے میں مزید کوئی اپڈیٹ لینے کے لیے اسی چینل سے جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔